السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الایمان الصبر والسماحہ، وفی روایت الایمان والصبر والسماحہ، اخرجہ الالبانی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر درج کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1495۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنا اور عفو درگزر یا فراخ دلی، کشادہ دلی سے کام لینا، یہ افضل ایمان ہے۔ اور مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان الصبر والسماحہ، یعنی ایمان تو صبر کرنا، کشادہ دلی اور فراخ دلی، عفو درگزر کا نام ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کو افضل ایمان قرار دیا ہے۔ صبر کے اصل معنی عربی زبان میں رکنے اور روکنے کے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے جذبات یعنی ایموشن اور خواہشات پر قابو رکھنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر صبر کی بہت بڑی اہمیت ہے اور صبر کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 107 جگہوں پر مختلف انداز میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا کم از کم صبر کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مدد کے 2 طریقے بتائیں کہ اللہ رب العالمین سے 2 طریقوں سے مدد چاہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو 2 طریقے اپناؤ۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے صبر کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد چاہو، اور مزید اللہ رب العالمین نے صبر کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا: ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہر مشکل لمحات میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل اوقات میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو لوگ قضا اور قدر کے مطابق آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، راضی برضا ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ عموماً سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صبر کا جو مطلب سمجھتے ہیں وہ یہی کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا کوئی ہمارا عزیز و قریب رشتہ دار مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، یا کسی کو مالی نقصان ہو جائے، تو ہم
اگر کوئی آدمی صبر کر لیتا ہے تو اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ صبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جس پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کے احکام کی بجا آوری پر جو ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس راستے میں جو مشکلات اور جو پریشانیاں آتی ہیں ہمیں اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور سے ایسے ماحول میں جہاں پر شرک و بدعات کا بول بالا ہو اور شرک و بدعات کا بازار گرم ہو، جہاں پر کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور شرک کیا جا رہا ہو، لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہوں، اعلانیہ گناہ کیا جاتا ہو، ایسی جگہ پر اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے عقیدے پر قائم رہنا، سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو ہے ملامتیں ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، لوگ ستاتے ہیں۔ ایسے یہ اوقات، یہ لمحات، یہ حالات ایک صحیح العقیدہ انسان کے لیے بہت ہی صبر آزما ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر صبر کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، توحید پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور کسی بھی حال میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر جمے رہیں اور لوگوں کی طرف سے جو پریشانیاں ہیں اس کے اوپر صبر کر لیں۔ اسی طریقے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہوتا، خاص طور سے 5 وقت کی نماز کا جو پابند نہیں ہوتا، تو اس کے لیے نماز کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو تو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں بھی ظہر کی نماز آ کر کے پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تمام تکلیفوں کو، دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور ظہر کی نماز آ کر کے مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے۔ ایک آدمی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت کر کے تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور اپنے خواہشات اور اپنے آرزوؤں کو وہ توڑ دیتا ہے، اور آ کر کے وہ مسجد کے اندر فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت و دلیل ہے کہ بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ صبر کہ انسان اللہ کے احکامات پر جو ہے عمل کرے اور اس راستے میں جو بھی پریشانیاں ہیں اس کے اوپر صبر کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی صبر ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز رہے۔ بعض دفعہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہی میں نفس کی لذت جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نفس کی لذت کا سامان جو ہے اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے، لوگوں کی خوشنودی ہوتی ہے، دنیا کے فائدے ہوتے ہیں، دوست احباب کی رضامندی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو خوش رکھیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانی کو مول نہ لیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز رہیں۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہونے دیجئے، دنیا جاتی ہے، جانے دیجئے، رشتہ دار جو ہے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونے دیجئے، مگر اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچیں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نکاح جو ہے یہ آسان ہے، اسلام کے اندر نکاح کو سادہ اور آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح کیا ہے؟ جس میں کم خرچہ ہو۔ انسان دیکھیے جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو دوستوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، بچے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر ایک کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ شادی دھوم دھام سے کریں گے، خوب پیسے اڑائیں گے، رنگ برنگے کھانے پکائے جائیں گے، مہنگے مہنگے جو ہے شادی خانے بک کیے جائیں گے، گانے بجانے کا اہتمام ہوگا، ویڈیوگرافی ہوگی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کی خود اپنی امنگیں ہوتی ہیں، اس کی خواہشیں گدگداتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ شادی جو ہے سادگی سے کرے اور آسان سے آسان تر اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، گھر والے ناراض ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، دوست ناراض ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس اللہ رب العالمین خوش رہے۔ تمام لوگوں کی رضامندی پر اللہ رب العالمین کی رضامندی کو ہمیں فوقیت دینی چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ شاعر کا شعر یاد رکھیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ہمیشہ اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ